ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت دیانتدار لڑکا رہتا تھا جس کا نام امین تھا۔ امین اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد ایک بڑھئی تھے اور ماں سلائی کا کام کرتی تھیں۔ گھر میں غربت ضرور تھی مگر ایمانداری اور محنت کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ امین بہت ذہین، فرما بردار اور سچ بولنے والا لڑکا تھا۔ اسکول میں وہ ہمیشہ اول آتا اور اساتذہ اس کی تعریف کرتے۔ گاؤں کے لوگ بھی امین کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دن اسکول کے بعد امین گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک چھوٹا سا تھیلا پڑا ملا۔ جب اس نے تھیلا اٹھا کر کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ تھیلے میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اتنی دولت دیکھ کر ایک لمحے کو وہ گھبرا گیا، لیکن فوراً اس نے دل میں کہا، یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ امین تھیلا لے کر گاؤں کے چودھری کے پاس گیا جو کہ گاؤں کا سب سے با اثر آدمی تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ جو شخص اپنا تھیلا کھو بیٹھا ہے وہ آئے اور اشرفیوں کی صحیح تعداد بتا کر وصول کرے۔ 3 دن گزر گئے مگر کوئی بھی صحیح تعداد نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر غم کے آثار تھے۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا کہ بیٹا وہ تھیلا شاید میرا ہے، میں شہر سے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کچھ اشرفیاں لے کر آیا تھا لیکن واپسی پر وہ کہیں گر گیا۔ امین نے اس سے اشرفیوں کی تعداد پوچھی اور جب اس نے درست گنتی بتائی تو فوراً تھیلا اسے دے دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امین بغیر کسی لالچ کے سچائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سب نے داد دی مگر کچھ لوگ ہنس کر کہنے لگے، اتنی دولت ملی اور دے دی، کتنا بے وقوف ہے یہ لڑکا۔ امین نے خاموشی سے کہا، میری ماں کہتی ہیں سچائی کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، بس مجھے اسی پہ یقین ہے۔ چند ماہ گزر گئے، بوڑھے شخص کا بیٹا صحت یاب ہو گیا اور وہ واپس شہر چلا گیا۔ امین اپنی معمول کی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک قاصد آیا اور چودھری کے دروازے پر ایک خط چھوڑ گیا۔ چودھری نے گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا کہ میں وہی بوڑھا شخص ہوں جسے امین نے ایمانداری سے اشرفیوں کا تھیلا واپس کیا تھا۔ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں اور شہر میں میری کئی فیکٹریاں ہیں۔ میں نے امین جیسے سچے اور دیانتدار نوجوان کو اپنے بزنس کا حصہ دار بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اب میرے ساتھ شہر میں کام کرے گا اور میں اس کی تعلیم اور رہائش کا مکمل بندوبست کروں گا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہی لوگ جو امین کو بے وقوف کہتے تھے اب رشک سے اسے دیکھنے لگے۔ امین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ امین شہر گیا، تعلیم مکمل کی اور تاجر کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گیا۔ چند سال میں وہ خود ایک کامیاب، دیانتدار اور با اثر انسان بن گیا۔ اس نے گاؤں میں اسکول، اسپتال اور ایک لائبریری بنوائی تاکہ دوسرے بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں۔ ایک دن وہ واپس اپنے گاؤں آیا اور بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹو، زندگی میں سچ بولنا اور ایمانداری سے جینا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اخلاقی سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا یا غلط کام کرنا آخرکار نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو نیت صاف رکھتے ہیں۔ غربت یا حالات کبھی انسان کے اخلاق کا بہانہ نہیں بننے چاہیے۔